خاندان، اور خاندان کس طرح کا خاندان؟ مسلمانوں کا سماجی تہذیبی نشان کیا ہے؟ خاندان، خاندانی زندگی۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بظاہر بات لگتی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ شاید کسی جنسی کشش کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، دنیا داری کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس شخص نے اس سے اعراض کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاندانی زندگی، ایسی خاندانی زندگی جس میں عورت کو حسب و نسب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اسلام نے ایسے نہیں عورت کی اتنی عظمت اور اتنا اس کا وقار جو ہے اس کا ذکر کیا کہ پوری قرآن مجید میں دیکھے کہ پوری سورت جو ہے النساء، مطلب ہی عورت۔ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر سورہ مریم۔ عورت کی عظمت اس درجے کے باپ کا ایک حق ہے اور ماں کے 3 حق ہے۔ اس درجے زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیا اسلام نے عورت کو کہ بھائی اس کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا، ترکے میں بھی حصہ ہوگا، اس کا حق مہر میں بھی اس کو دیا جائے گا۔ جس طرح باقی ورثاء ہیں اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو یہ عورت کی اتنی عزت، اتنا وقار، اس درجے احترام اسلام نے جو بیان کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ خاندانی زندگی میں جو بنیادی پتھر کی حیثیت ہے وہ عورت کی ہے، نسلوں کی وارث ہے وہ، حسب نسب اس کے بغیر محفوظ ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ چیٹنگ کرے تو معاملات سارے کے سارے بگڑ جائیں۔ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد، میں بات کر رہا ہوں کہ خاندانی زندگی، دونوں کے ملاپ کو فطرت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ شریعت کے حکم کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو عبادت قرار دے دیا، اور اس تعلق کی پاکیزگی کا پورا پورا اہتمام کیا۔ یہ حجاب بھی اس میں سے ایک چیز ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت مردوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کی آیت نمبر 30، کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو پاک باز رکھیں۔ عورتوں کے بارے میں ساتھ ہی فرما دیا اگلی آیت کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورت بھی شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ صرف عورت پر حجاب اور پردہ لازم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی شرم و حیا کو اختیار کریں۔ یہ اس درجے جو زور ہے شرم و حیا پر، پاک دامنی پر، عزتوں کی حفاظت کے لیے، کسی اور تہذیب نے اس درجے اس چیز پر زور نہیں دیا، اس درجے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جتنا اسلام نے اس پر بات کی ہے۔ آپ مغربی تہذیب کو بالخصوص دیکھ لیں تو اسلام نے یہ بات کی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، سنبھل کے رہنا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کے اندر آنے والے خیالات کو روکو، تمہاری ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے ہر عضو کے بارے میں سوال ہوگا۔ تربیت کی، مرد کی بھی عورت کی بھی، یہ خاندانی زندگی اور خاندانی نظام مسلمانوں کا سماجی شعائر اور طرہ امتیاز ہے۔ یہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مضبوط خاندانی نظام، ایسا خاندانی نظام کہ جس میں عورت کو 100% اپنے خاوند پر اعتماد ہو،
ایسا خاندانی نظام کے جس میں خامد کو اپنی بیوی پر کلی اعتماد ہو، پاک دامنی اور پاک بازی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، مرد کی بھی تربیت کی، عورت کی بھی تربیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور بدکاری کی اجازت مانگنے لگا کہ مجھے آپ اس معاملے میں استثناء دے دیں۔ صحابہ نے جب سنا کہ اتنے بے باکانہ انداز میں یہ حضور سے بات کر رہا ہے تو دوڑے اس کو روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اتحبہ لامک، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو، کیا اپنی ماں کے بارے میں یہ چیز تم پسند کرو گے؟ دیکھیں نا، نفسیاتی طور پر یہ تربیت کا یہ انداز ہے، ڈانٹنا ڈبٹنا۔ اس کی بجائے حضور نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے بارے میں ایسا تصور کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے بارے میں یہ نہیں چاہتے۔ پھر آپ نے اس کی خالہ، پھوپھی اور بہن کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم اٹھائے اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس شخص کو کبھی برائی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تربیت کی اور اس کے ذریعے پوری امت کی تربیت کر دی کہ تم اس چیز کا تصور کیسے کر سکتے ہو دوسروں کے بارے میں جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ پاک دامنی اور پاک بازی کی، یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے۔ خاندانی زندگی، مرد اور عورت کا مستقل بنیادوں پر تعلق کہ جو ٹوٹنے کے لیے کبھی بھی نہیں ہے، اس سوچ کے ساتھ خاندان آپس میں جڑے، یہ مسلمانوں کا تہذیبی سماجی امتیاز ہے، شاعر ہے۔ اس لیے نکاح جو ہے نا، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس لیے کہ اسی تعلق کے صحیح ہونے پر اگلی نسلوں اور پیڑھیوں کا تحفظ ہے، ان کے حسب نسب کا تحفظ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اس کی تربیت فرمائی۔ اور اس حوالے سے دیکھیے کہ کردار کی حفاظت، رویوں کے اندر تبدیلی، کہ خاندانی نظام مسلمانوں کا ترہ امتیاز ٹھہرا، شرم و حیا مسلمانوں کا شعائر ٹھہرا، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا تحفظ یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہوا، کردار تبدیل ہو گیا۔ اور یہ کردار وہ ہے کہ جو دوسری قوموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے، دوسری قوموں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، حیدرآباد دکن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جلا وطن ہو کے پیرس وغیرہ چلے گئے یورپ میں، پھر ادھر ہی ان کا انتقال ہوا۔ یہاں پاکستان میں انہوں نے ایک دفعہ ان کو دعوت دی تو انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیے تھے، 12 لیکچر، وہ خطبات بہاولپور کے نام سے چھپے ہوئے۔ ان میں سے ایک خطبے کے اندر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک بچی عائشہ اس کا نام تھا، وہ ایک نوجوان کو لے کر آئی کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے
ہم ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ جرمن نیشنلٹی ہے اس کی، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور میں نے یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم تو غیر مسلم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو اب یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو مسلمان کر دیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے واقعہ سنایا کہ میں نے اس کو مسلمان کیا اور کہا کہ بھئی تم اسلام کی کون سی چیز سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس طرف آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے متاثر ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہ عائشہ نامی بچی ہے، یہ خاتون ہے، کہ جب میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی، یہ کہنے لگی کہ ہمارے مذہب کے اندر مرد اور عورت جو ہیں وہ اس وقت تک آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک سماجی طور پر اس کے گواہ قائم نہ کر لیے جائیں، نکاح نہ ہو جائے، اس سے پہلے وہ کسی بھی حوالے سے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا، یہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب یا تہذیب ہے کہ جو عفت و عصمت اور کریکٹر کی حفاظت کے حوالے سے اس طرح کی تعلیمات رکھتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں، بھلا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اسلام میں یہی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا اور تمہارا کوئی تعلق اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو پھر میں نے جب اسلام کے بارے میں جانا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ مذہب مرد اور عورت دونوں کے لیے عفت و عصمت کا پورا نظام رکھتا ہے۔ تو بس یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے میں اس درجے متاثر ہوا کہ آج میں آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔